سورہ الروم پارہ نمبر 21 آیہ کریمہ نمبر 10، 11، 12 اور 13۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون۔ اللہ یبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون۔ ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين۔ صدق اللہ العظیم۔ ثم پھر کان عاقبت الذین انجام ان کا جنہوں نے برائی کی تھی، اساءوا السوء بہت برا ہوا، ان اس وجہ سے کذبوا بآیات اللہ وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے، وکانوا بہا یستہزئون اور وہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ یبدأ الخلق اللہ ابتداءً تخلیق فرماتا ہے، ثم یعیدہ پھر فنا کے بعد دوبارہ پیدا کرے گا، ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ویوم اور جس دن تقوم الساعۃ قائم ہوگی قیامت، یبلس المجرمون مجرم لوگوں کی آسیں ٹوٹ جائیں گی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ اور نہیں ہوگا ان کے لیے ان کے شریکوں میں سے شفعاء کوئی سفارش کرنے والا، وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ اور یہ اپنے شریکوں کا کافرین انکار کر دیں گے۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی پہلی آیہ کریمہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے برائی کی ان کا انجام کتنا برا ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا۔ اب آیات کا مذاق یا آیات کو جھٹلانا یہ دو طرح کا ہے، قرآنی آیات بھی مقصود ہیں اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ کیوں؟ حضور بھی اللہ کی آیات میں سے ایک آیت ہیں۔ تو جنہوں نے قرآنی آیات کو جھٹلایا یا ہمارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا، یا جنہوں نے قرآن کا مذاق اڑایا یا ہمارے محبوب کا مذاق اڑایا، اللہ فرماتے اس سبب سے، اس وجہ سے، ان کی ان بدعمالیوں کی وجہ سے ان کا انجام بہت ہولناک ہوا۔ پھر فرمایا اللہ ابتداءً تخلیق فرماتا ہے، پھر فنا کرنے کے بعد دوبارہ تخلیق فرمائے گا، دوبارہ پیدا کرے، پھر اسی کی طرف لوٹائی جاؤ گے۔ کیونکہ مشرکین مکہ اور کفار مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے منکر تھے۔ اب دیکھو کتنے حقیقی اور مؤثر انداز سے انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ بے وقوفو، یہ تو مانتے ہو نا کہ سب سے پہلے اللہ نے خلق کیا، اس سے تو انکار نہیں نہ کر سکتے، تو جب یہ مانتے ہو تو پھر فنا کرنے کے بعد اسے دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ اللہ آسان بھی ہے اور مؤثر بھی ہے سمجھانے کا طریقہ، کہ کم از کم اپنے آپ سے پوچھ لو، سوال کرو اپنے آپ سے کہ تمہیں سب سے پہلے کس نے خلق کیا، تو تم خود ہی جواب دو گے اللہ نے۔ تو جو پہلے تخلیق فرماتا ہے اس کے لیے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرموں کی آسیں ٹوٹ جائیں گی۔
اہل عرب پتہ ہے کب بولتے ہیں یہ لفظ یبلس؟ اہل عرب اس وقت بولتے ہیں جب کسی انسان کو جواب نہ آئے اور وہ اپنا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل نہ دے سکے، پھر وہ انسان لاجوابی میں ورطۂ حیرت میں پڑ جاتا ہے، اور جب ورطۂ حیرت میں پڑتا ہے نا تو پھر کہتے ہیں اب لحظہ رجلو، یہ بندہ حیران ہو گیا، لاجواب ہو گیا، اسے کوئی جواب نہیں آ رہا۔ اللہ فرماتا ہے روز محشر کیا ہوگا؟ جب ہم قبروں سے ان کو اٹھا کر کھڑا کریں گے نا پھر ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ جب ہم قبروں سے اٹھا کر کھڑا کریں گے نا تو ہم وہاں پوچھیں گے تم کہتے تھے کوئی نہیں پیدا کر سکتا دوبارہ، تم کہتے تھے دوبارہ نہیں اٹھ سکتے، تم کہتے تھے کہ کون اڈھیوں کو جو ہے نا وہ ریت کے ذروں سے نکالے گا، کون ریت کے ذروں کو گٹھا کر کے یہ جسم دوبارہ بنائے گا، کون کیڑوں مکوڑوں کے پیٹوں سے یہ گوشت جمع کر کے پھر دوبارہ کھڑا کرے گا؟ تو اللہ فرماتا ہے یبلس المجرمون، جب تم کھڑے کیے جاؤ گے تمہاری ساری آسیں ٹوٹ جائیں، پھر تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہو۔ ہاں ہاں وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ، پھر اس دن ان کے لیے ان کے شریکوں میں سے کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ جب انہیں قبروں سے اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا تو جہنم کے غضبناک شعلے انہیں بسم کرنے کے لیے ان کی طرف لپکیں گے، تو جب یہ منظر ان کے معبود دیکھیں گے جھوٹے، وہ بت جن کی یہ پوجا کرتے تھے، جن کو وحدہ لا شریک کا شریک بناتے تھے اور جن کے یہ پجاری تھے، وہ دیکھیں گے تو وہ ان کا انکار کر دیں گے۔ اور جب یہ دیکھیں گے نا کہ ساری عمر جن کو ہم اپنا معبود سمجھ کر ان کی پوجا کرتے رہے وہ انکار کر رہے ہیں، تو یہ بھی ان کا انکار کر دیں گے، پجاری بھی اپنے معبودوں کا انکار کریں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شفاعت کے درجے پر تو انبیاء اور صلحاء فائز ہوں گے نا، کسی غیر کی اللہ کی بارگاہ میں لب کشائی کی جرت ہی کیسے ہوگی؟ کوئی اس کی بارگاہ میں لب کشائی کی جرت کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا۔ وہاں تو صرف انبیاء اور صلحاء اس مقام پر فائز ہوں گے۔ اور پھر شفاعت تو ہوگی نا مسلمان گناہگاروں کے لیے، بھلا کافروں کے لیے بھی شفاعت؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا نا کہ کافر کے لیے شفاعت، سفارش تو ہوگی گناہگار مسلمانوں کے لیے، اور کرنے والے ہوں گے انبیاء اور صلحاء، اور مقام شفاعت پر بیٹھے ہوں گے انبیاء اور صلحاء، اور وہاں کسی غیر مسلم کی یہ جرأت کہ وہ رب کی بارگاہ میں لب کشائی کر جائے۔ جہاں آدم ڈریں، جہاں عیسیٰ ڈریں، جہاں موسیٰ ڈریں، وہاں کوئی بندہ اور لب کشائی کی جرأت کر سکتا ہے؟ خلق تو ماری ماری پھرے گی میدان معاشر میں، اور انبیاء کے پاس جائے گی تو انبیاء ہمارے آقا کا درس بتائیں گے، اور سب سے پہلے جو ذات اللہ کی بارگاہ میں لب کشائی فرمائے گی اس ذات کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے آقا ہوں گے جو سب سے پہلے لب کشائی کریں گے، ورنہ اللہ کی جلالت اور رب کے غضب کے سامنے کسی کی جرأت بھی نہیں ہوگی کہ کوئی لب کشائی کر جائے۔ اور کتنا خوبصورت محدثین نے لکھا، کہتے ہیں آدم علیہ السلام عرش کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے۔ ہمارے آقا کی لب کشائی کا عالم دیکھنا، آدم عرش کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے محشر کا منظر کہ کوئی جہنم جا رہا ہے، کوئی جنت جا رہا ہے، کوئی جہنم جا رہا ہے، کوئی جنت جا رہا ہے۔ تو ایک بندہ گناہگار کو فرشتے پکڑ کر جہنم کی طرف چلیں گے تو وہ زور زور سے آواز لگائے گا، یا احمد یا احمد یا احمد، ٹھیک ہے، لیکن اس کی آواز اتنے بڑے محشر میں سنی نہیں جائے گی۔ پھر آدم علیہ السلام ہمارے آقا کو پکاریں گے، آدم علیہ السلام پکاریں گے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیے آپ کے امتی کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں ہمارے آقا تیز قدموں سے آئیں گے اور فرشتوں کو کہیں گے رکو، اور اللہ فرمائے گا فرشتوں ہمارے محبوب کی بات سنو۔ حضور اس گناہگار کو لے کر کیا کریں گے؟ میزان عدل پر آ جائیں گے۔ تو جو حدیث کے لفظوں کا مفہوم ہے نا وہ بتاتا ہوں
کہتے ہیں پنجابی میں جس کو کہتے ہیں لڑ، حضور تہمت کا مبارک کا لڑ پکڑیں گے اور اس سے ایک چھوٹا سا کاغذ نکالیں گے، چھوٹا سا کاغذ، اور اس کاغذ کو میزان عدل پر رکھیں گے. چھوٹا سا کاغذ ہوگا. حدیث کے جو الفاظ ہیں نا وہ ہے چھوٹا سا کیا کارڈ. الفاظ ہیں حدیث کے جو الفاظوں کا عربی ترجمہ بنتا ہے چھوٹا سا کارڈ. حضور نکالیں گے اور نکال کر اس کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا. بندہ حیران ہوگا اس موقع پر میری مدد کرنے والے آپ کون؟ تو سرکار فرمائیں گے میں تیرا رسول. یہ تیرا درود پاک ہے جو تو نے پڑھا تھا نا، میں نے سنبھال کر رکھا ہے اور میں نے اپنے پاس محفوظ رکھا ہوا تھا کہ جب میرے امتی کو ضرورت پڑ گئی تو اس وقت یہ کارڈ استعمال کروں گا. اور آج تجھے ضرورت پڑی تو وہ کارڈ استعمال کر دیا گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو آج کی دنیا میں اگر دیکھیں نا، آج کی دنیا میں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یو ایس بی ہوتی ہے نا، اس میں کتنا کچھ آپ نے لوڈ کیا ہوتا ہے. ہزاروں تقاریر، ہزاروں جو ہے نا ڈرامے، فلمیں، پتہ نہیں کیا کچھ بچے اس میں جمع کر کے رکھتے ہیں. تو وہ ایک کارڈ میں کتنا کچھ ہوتا ہے. تو اگر 100 کتاب کی گناہوں کی ہوگی نا، میرے نبی کے یو ایس بی کا درود پاک کا یو ایس بی باہری ہو جائے گا. اللہ، وہ جو کارڈ میرے نبی رکھیں گے نا یو ایس بی، وہ باہری نکلائے گا. شفاعت کے مقام پر تم انبیاء اور صلحاء تشریف فرماؤ گے، کسی اور کی لب کشائی کی ضرورت ہی کیا ہوگی؟ اللہ فرماتے کہ اس دن ان کے شرکاء میں سے کوئی ان کا شریک سفارش نہیں کر سکے گا. اور جب یہ منظر یہ دیکھیں گے ہم بے شرکائہم کافرون، تو یہ اپنے شریکوں کا یہ بھی انکار کر دیں گے، یہ بھی منکر ہو جائیں گے کہ ہم نہیں ان کو مانتے اپنا معبود. لیکن اس وقت کے انکار کا فائدہ نہیں. انکار کا فائدہ تب تھا جب دنیا میں انکار کرتے، دنیا میں حق پرستی کرتے تو پھر فائدہ تھا. اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے، حق سننے، حق پر